اچھا، تو وہ اب تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں. زرداری صاحب اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. نواز شریف صاحب پر ترس آتا ہے جو ان کی حالت ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس. میں نہیں سمجھتا نو کانفیڈنس تو منظور بھٹو کے خلاف کبھی منظور نہیں ہو سکتی. عمران خان کے خلاف کیا منظور ہوگی؟ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہے اس سے بعد اشارے ملیں گے. یوسف گیلانی کے لیے یہی ہے نا کہ جی کوئی ووٹ خرید لیں گے جی، اور جناب اسے کامیاب کرا لیں گے اور پھر سینٹ کے چیئرمین بھی بنا لیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ مشکل ہے. ہارون صاحب نمبر گیم ہو جائے گی پیپلز پارٹی کی جو وہ بڑے پر اعتماد ہیں؟ دیکھیں جی میں کیا کہہ سکتا ہوں. خریداری کرنے کے لیے تو وہ تیار ہیں. اب مطلب یہ ہے کہ وہ کریں گے تو حکومت ہمیشہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے. 2-4 روپے حکومت کے لیے جمع کرنا کوئی مسئلہ نہیں. اگر پیسوں سے خریداری کریں تو وہ بھی کر لیں گے. پیپلز پارٹی کے لوگ بکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے بے نظیر کی حکومت برطرف ہونے کے بعد 90 میں جو حکومت بنی تھی تو اس میں بہت سے وڈیرے شامل ہو گئے تھے نا. ٹھیک، چلیے ایک بریک لے لیتے ہیں صاحب، واپس آگے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے آگے بڑھیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو مواخذے سے بچ نکلے ہیں اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب پی ڈی ایم کے اوپر ہی بات ابھی مزید کریں گے. پی ڈی ایم کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ سینٹ الیکشن ہے، پھر اپریل کا مہینہ ہے، اپریل کے اندر رمضان المبارک ہے، پھر کون سا لانگ مارچ اور کیسے؟ وہ کوئی میرا اندازہ ہے کہ تیاریوں میں تاخیر ہوگی. زور تو پورا لگائیں گے. جو نون لیگ کے ذرائع وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ساری توجہ اس پہ مرکوز کر دیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زرداری صاحب پہ بھروسہ نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی پنجاب میں ہے بھی نہیں. اب سندھ سے کتنے لوگ وہ لا سکے گی؟ ظاہر ہے وہ جتنے ممکن ہے. گرمی شروع ہو چکی ہوگی سندھ میں. مارچ میں شدت کی گرمی ہوتی ہے مارچ کے آخر میں. تو جمعیت علماء اسلام ہی کوئی آدمی لائے تو لائے. اگر اس کو سرمایہ فراہم کر دیں مولانا فضل الرحمان کو. پھر کچھ اب ان کا 11-12 اپریل کو رمضان المبارک شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، 13 رجب شروع ہو گیا نا. رجب شروع ہو چکا ہے. جی بالکل. اور رمضان المبارک سر پہ کھڑا ہے. تو وہ شیخ رشید نے بڑا افسوسناک بیان دیا کہ جی ہم نے آنسو گیس ٹیسٹ کر لی ہے. مطلب یہ ٹیسٹ انسان ٹیسٹ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ابھی اور بھی پڑی ہے. ابھی اور بھی پڑی ہے. مطلب یہ تو دھمکی دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے ان سے کہا تھا حلوہ کھلاؤں گا آپ آئیں گے لیکن میں یہ واپس لیتا ہوں. چلیے یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹیسٹ کر لی ہے. یہ انسان ہے، کیڑے مکوڑے ہیں. یہ لیبارٹری کے چوہے تھے. یہ سرکاری ملازم جو تھے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. ان کے رویے سے اختلاف ہوئے. مطالبات ان کے بالکل درست ہے. تو یہ کتنی کیلسنس ہے. عمران خان صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان پہ مشکل وقت آیا جب پہلا آدمی انہیں چھوڑے گا وہ شیخ رشید صاحب ہوں گے. ہاں بالکل. تو یہ اتنی بے دردی جو ہے انسانوں کے بارے میں، یہ پتھر کا دل چاہیے یہ فکر کہنے کے لیے کہ ہم نے ٹیسٹ کر لی ہے. یعنی یہ کیڑے مکوڑے تھے. اینی ہو مولانا فضل الرحمان کو اپنا مسئلہ درپیش ہے. دیکھیے ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ مدارس میں اور پارٹی کارکنوں میں اتنی پذیرائی مولانا شیرانی کی ہوگی اور ان کے ساتھیوں کی کہ وہ کوئی جلسہ جلوس کر سکیں. لیکن آج تو کمال ہو گیا. انہوں نے جلسہ جلوس کیا ہے اور وہ مینشنیبل ہے اور چینلز نے وہ چلایا ہے اور انہوں نے تنقید کی ہے بہت مولانا فضل الرحمان پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مستقل ان کے لیے مسئلہ بنا رہے گا. عام طور پر یہ ہوتا ہے پارٹی سے جو دھڑے الگ ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ کمزور پڑتے جاتے ہیں کیونکہ دھڑا پارٹی نہیں جز کل نہیں بن سکتا. لیکن یہ تو ایسا لگتا ہے کہ مولانا شیرانی کی کافی پذیرائی ہے، ان کی رسپیکٹ ہے اس لیے کہ اس میں بنیادی طور پر ایک خاص مکتب فکر کے علماء کا عمل دخل ہے. ٹھیک. اب وہ اگر مولانا شیرانی کو اہمیت دیتے ہیں اور کچھ تحرک دکھاتے ہیں، عمر تو ان کی کافی ہے لیکن باہمت آدمی ہیں، تو مولانا فضل الرحمان تو اپنی پشت کی حفاظت کریں. کہ لشکر پر اگر پیچھے سے حملہ ہو جائے تو وہ لڑے گا کیا؟ اور ادھر اس مسئلے میں اس کا میرا خیال ہے ایک نتیجہ تو لازمی نکلے گا، بہت سے لوگ بے دل ہوں گے. یعنی یہ نہیں ہوتا اس طرح کی پارٹیوں میں، یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ٹوٹ کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں. بہت تھوڑے لوگ جاتے ہیں. الیکشن لڑنے والے جا سکتے ہیں، ورکر نہیں جاتے، ووٹر نہیں جاتا. لیکن بے دل ہو کے لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں.
یہ 90 کے الیکشن میں ہو چکا ہے، غالباً 96 میں بھی یہ ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، بہت تھوڑے لوگ ان کے جیت ارون سکے صاحب بے دلی ہمیشہ سے پہلے۔ مولانا شیلانی کافی مضبوط رہے ہیں جمعیت کے ہاں اندر۔ مضبوط رہے ہیں، اور یہ انہیں آسودہ رکھتے تھے، جی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنا دیا، MNA بنا دیا فیصلوں میں انہیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے نا، جب آپ کو منمانی کرنی ہوتی ہے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اب وہ بھائی کو پھر سینیٹر بنا دیا ہے، بیٹا پہلے MNA ہے، خود بھی یعنی MNA کا الیکشن لڑتے ہیں، اور باقی بھی خاندان جو ہے وہ ظاہر ہے ایسی سچویشن میں غالب آتا ہے، جب آپ کو کوئی اصول اور نظریہ نہ ہو تو پھر خاندان غالب آنے لگتا ہے، آپ کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ مولانا صاحب پہ تنقید بھی اسی وجہ سے ارون صاحب کہ اپنے لیے جواب دینی ہے مگر حکومت سے جواب یہ طلب کر رہے ہیں۔ نہیں، خود تو کسی معاملے میں بھی جواب دے نہیں، کرنل قذافی سے پیسے لیں، صدام حسین سے لیں، اب ایک عرب ملک سے ان کا رابطہ ہے، کسی چیز کے لیے جواب دے نہیں، وہ دھمکی دیتے ہیں ریاستی اداروں کو کہ مجھ سے طلب کیا جائے گا، میں 2 لاکھ لے کے آدمی ہوں گے، 2 لاکھ تو خیر وہ کیا لے کے آئیں گے، لیکن بہرحال یہ ساری سیاست زوال پذیر ہے، یہ پارلیمانی سسٹم ہی زوال پذیر ہے، یہ چل سکتا ہی نہیں ہے، یہ دانشوروں کو سمجھنا چاہیے، یہ کہہ کے مسترد کر دیتے ہیں کہ صدارتی نظام نہیں چاہیے، کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، بھائی اسٹیبلشمنٹ کل اگر کہے اللہ ایک ہے تو ہم کیا کہیں گے اللہ ایک نہیں ہے؟ اگر کوئی چیز ملک کے مفاد میں نہ بلدیاتی اداروں کی کسی کو فکر ہے اور نہ اس گلے سڑے نظام کی کسی کو فکر ہے، کابینہ جب اس میں سے تشکیل لینی ہوگی کیا خاک کابینہ بنے گی؟ ٹھیک ہے، چلیے یہ تو وقت بتائے گا ارون صاحب آنے والے دن باہم کیسے لڑنے وہ ہو جھگڑنے میں سکتے ہی لگے رہے ہیں۔ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں جواب طلبی اور جواب دی کی آپ نے بات کیا ارون صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے اوپر آتے ہیں، پہلی دفعہ کیا دوسری دفعہ بھی وہ نکل گئے ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے فیصلہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، ایسا کیا؟ ہاں ظاہر ہے، لیکن امریکی قوم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ دیکھیے اس قصے سے ثابت کیا ہوا، ایک بنیادی چیز کو دیکھیں، جب یہ محاسبے کے لیے ریزولوشن پیش کیا گیا تو ریپبلکن پارٹی کے جو لیڈر ہے سینٹ میں میکلن، اس سمیت 10 آدمیوں نے اس کی حمایت کی، یہ حمایت بڑھنی چاہیے تھی ریپبلکن پارٹی میں، اس لیے کہ 4 آدمی مر گئے تھے واشنگٹن کے ہنگاموں میں، انہوں نے پھندا گاڑ دیا تھا کہ فلاں فلاں کو پھانسی دے دیں گے۔ یہ حمایت بڑھنے کی بجائے کم کیوں ہو گئی؟ 7 رہ گئے، جی 3 آدمیوں نے اپنا موقع بدل لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی سے نیچے سے پریشر آ رہا تھا، یہ وہ ریپبلکن ووٹروں کا پریشر تھا، یہ وہ ریپبلکن پارٹی نہیں جو کہ تھی، اسے ڈونلڈ ٹرمپ لے گئے، اس کی پارٹی کا سارا مزاج ہی انہوں نے بدل ڈالا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعصب ہے گوروں کا، یعنی امریکہ کو یہ سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں کہ سب سے زیادہ ٹالرنٹ معاشرہ ہے، ایک تو 9/11 نے اس کی نفسیات برباد کر دی، اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب وہیں سے ہی بگاڑ شروع ہوا، اس کے بعد ٹرمپ صاحب آ گئے، ساری دنیا کی تھانے داری کا آخر ایک دن نتیجہ نکلنا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس تعصب کو ایکسپلائٹ کر کے بھارت سے کم لیکن بھارت ہی کی طرح، بھارت جتنا بھی ایک تعلیم یافتہ معاشرہ ہے، اور ظاہر ہے اس طرح کا معاشرہ نہیں جو بھارت کا ذات پات میں بٹا ہوا اور انتقام اور جہالت، اور پھر اس پہ فلم انڈسٹری اثر انداز ہوتی ہے، 50% جو ممبرز ہیں صوبائی اسمبلیوں کے اور نیشنل اسمبلی کے، ان کا کرمنل ریکارڈ ہے، تو وہ ٹرمپ صاحب نے اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ اب وہ اگلے صدارتی امیدوار بھی ہوں گے، اور پارٹی میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی اتنی پذیرائی ہے کہ کسی اور امیدوار کے لیے حمایت حاصل کرنا مشکل ہے، وہ مہم چلاتے رہیں گے۔ یہ جو تھا کہ تھم جائے گا سلسلہ امریکی معاشرے کے زوال کا، تو ثابت ہوا کہ نہیں تھمے گا، یعنی پارٹی میں تو وہ ان کی بیس تو موجود رہی، بنیاد تو موجود رہی، وہ مہم چلاتے رہیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، یہاں تک نوبت آئی 4 آدمیوں کا قتل ہو جانا امریکہ جیسے معاشرے میں، جلوس نکالا، یہاں روز جلوس نکلتے ہیں تو آدمی قتل تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو بہت گئے گزرے معاشروں میں بھی نہیں ہوتا کہ جلوس نکلے کسی چیز کے لیے۔ الیکشن کا سوال ہے نا، تو دھاندلی کا مسئلہ تو ہمیشہ طے ہوتا تھا عدالتوں میں، الگور اور بش کے الیکشن میں بھی ہوا تھا نا۔